أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آپ کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوتوں سے الگ۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر اپنے رب کو منانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہونا نصیب ہو جائے۔ رات کا قیام یہ بڑی عظیم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے بڑا قریب کر دیتی ہے۔ بعض لوگوں نے آ کر اللہ کے ایک نیک بندے سے سوال کیا کہ بعض دفعہ چاہتے ہوئے بھی رات کا قیام نصیب نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ والے نے جواب دیا، اپنے دن کو دیکھا کرو، اگر دن میں تم گناہ کرو گے تو اللہ پھر تمہیں رات کو اپنے سامنے کھڑا ہونا نصیب نہیں کرے گا۔ جب دن اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو گے تو پھر اللہ تمہیں توفیق دے گا کہ تم رات کو بھی کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کو مناؤ۔ یہ تہجد کی نماز، یہ رات کا قیام نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کو اللہ رات کو اپنے سامنے کھڑے ہونے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ رمضان کے اندر اس کو تراویح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تراویح کوئی باقاعدہ الگ کوئی نماز نہیں ہے، وہی رات کا قیام ہے۔ جو ہی رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو اس حوالے سے لوگوں کے ہاں گفتگو بڑی عجیب کی جاتی ہے، کہیں تو تعداد کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ نفلی عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے، جب ڈرو کہ صبح ہونے والی ہے پھر ایک پڑھ کے اسے طاق کر لو۔ اب 2 کر کے جتنی مرضی پڑھ لو، نفلی عبادت ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ کو اجازت ہے کہ جو چاہے پڑھ لو، لیکن سنت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ لیکن کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ 11 پڑھو، آپ 8 ہی پڑھو، آپ 15 پڑھو، 10 پڑھو، 20 پڑھو، وتر کے ساتھ جتنی چاہے پڑھو، پڑھتے رہو۔ جو آپ پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو، آپ کو اجازت ہے، اس پہ لفظ سنت فٹ نہ کرو۔ ہاں، لفظ سنت وہیں پہ لگے گا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہوگی، وہ آپ نے رمضان یا غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اور کہیں یہ بحث ہو جاتی ہے کہ جی یہ تہجد کی نماز شاید الگ ہے اور یہ نماز الگ ہے۔ لفظ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ لفظ ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے کسی صحیح سند کے ساتھ کسی اثر میں یہ بات ثابت ہے۔ اہل علم کے ہاں یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے۔ جو چیز حدیث سے ثابت ہے وہ قیام رمضان ہے، جس کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جس نے قیام کیا رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں، مشرک نہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، مومن ہو، حالت ایمان ہو اور ثواب کی امید رکھتا ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے قیام رمضان۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم انور شاہ کشمیری وہ بھی لکھتے ہیں، ولا مناص من تسلیم ان تراویحہ كانت 8 رکعات، یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعات تھی۔ یہ لفظ اہل علم کے ہاں معروف ہے، تراویح کا یہ لفظ۔ ہاں، روایات میں کسی روایت سے یہ لفظ ثابت نہیں، اس سے قیام رمضان ہی ثابت ہے، یا تہجد کی نماز آپ کہہ لیں۔ پچھلے دنوں ایک کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا جس میں 3-4 لوگوں کی گفتگو کے کچھ ٹکڑے ڈالے گئے، اور سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ اس میں تھا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن 8 رکعت پڑھی
20 رکعت حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی. تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل. صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے. یہ ہے وہ حدیث. اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے. یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے. یہ بات تو درست ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کروائی، اس کی 8 رکعت پڑھی. لیکن یہ بات غلط ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت جماعت سے شروع کروائی. یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر نے حکم دیا ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو ان یقوم للناس ب11 رکعہ، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے حکم پہ یہ 11 رکعت شروع ہوئی جماعت کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے انفرادی پڑھتے تھے، اور پھر 3 دن آپ نے جماعت کی. اور پھر سیدنا عمر کے دور کے اندر صحابہ کو حکم دیا گیا، آئمہ مقرر کر دیے گئے، اور 11 رکعت وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی رمضان اور غیر رمضان کی، اسی کو جماعت کے ساتھ ادا کیا گیا. اس ویڈیو میکر نے کسی صاحب کا کلپ پورا نہیں ڈالا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ تراویح کی کوئی نماز نہیں. حالانکہ قیام رمضان اس کا صحیح حدیث میں ذکر ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے. سیدنا عمر نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو 2 اماموں کے پیچھے اکٹھا کر دیا، تو ان کے سامنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تھی، کیونکہ آپ نے 3 دن پڑھائی اور پھر چوتھے دن آپ نے جماعت نہیں کروائی. آپ نے کیا فرمایا، کیوں چھوڑی جماعت؟ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہیں. خشیت ان یکتب علیکم، پیارے نبی اپنی امت پہ رحم کھاتے ہوئے کہ میں ڈر گیا اس بات سے کہ تمہارے اس شوق اور جذبے اور ولولے کو دیکھ کر کہیں یہ تم پہ فرض نہ کر دیا جائے، اس لیے میں رک گیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر نے جب اس کو جاری کیا تو وہ خدشہ ختم ہو چکا تھا. فرض ہونے والا فرض ہونا تھا پیارے نبی کی زندگی میں. جب آپ فوت ہو گئے، دین پورا ہو گیا، فرضیت والا معاملہ ختم ہو گیا، تو پھر سیدنا عمر نے 11 رکعت جماعت کا معاملہ شروع کیا. تو یہ رمضان کے اندر قیام کرنا فرض نہیں ہے. بعض لوگوں کے ہاں یہ بھی مشہور ہے جو غلط ہے کہ جی اگر آپ تراویح نہیں پڑھیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. روزہ ایک الگ معاملہ ہے. من صام رمضان، جس نے حالت ایمان میں ثواب کی امید سے روزہ رکھا اللہ کے لیے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور تراویح کا الگ معاملہ ہے. من قام رمضان، جس نے قیام کیا رمضان میں حالت ایمان میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا. تو اس قیام رمضان کی تلقین ہے، ترغیب ہے، اس کی فضیلت اور شان بیان ہوئی ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1375، اسی طرح سنن ترمذی میں 806، سنن نسائی میں 1364، سنن ابن ماجہ میں 1327. یہ مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ابو ذر غفاری جب ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک نماز پڑھائی تو یہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا، ابھی تو کہنے کا مراد صحابی کا یہ کہ رات باقی ہے، اگر آپ ہمیں اور نفل پڑھا دیں، ہمیں اور نفل پڑھائیں. آدھی رات گزری ہے لیکن رات کا ایک بڑا وقت موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الرجل اذا صلى مع الامام، جب کوئی انسان امام کے ساتھ قیام شروع کرے، حتی ينصرف، اور امام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ امام نماز ختم کر دے. امام کے ساتھ نماز کی ابتدا کی اور امام کے ساتھ نماز کی انتہا بھی ہوئی، تو اس کو شان کیا ملتی ہے؟ حسب له قیام لیلہ، تو اللہ اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ترغیب موجود ہے، یہ عمل موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی یہ ترغیب موجود ہے کہ امام کے ساتھ کوئی نماز قیام رات کا شروع کرے اور اس کے ساتھ ہی اختتام پر پہنچے.
تو اگرچہ وہ تھوڑی دیر پڑھا ہے، اس نے آدھی رات پڑھ لیا یا رات کا کچھ حصہ پڑھ لیا، اللہ کے ہاں اس کو پوری رات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے رمضان کے اندر باجماعت قیام کی فضیلت بھی مل گئی، دلیل بھی مل گئی، اور سیدنا عمر کے سامنے بھی یہی دلائل تھے جس پر انہوں نے جماعت کا حکم دیا، اور وہ جماعت ہوئی۔ یہ فرض نہیں ہے کسی کے لیے، نفل نماز ہے، 22 اجر ہے، 22 ثواب ہے۔ کوئی اگر اکیلا بھی پڑھتا ہے رات کو، رات کی آخری پہر میں پڑھ لیتا ہے یا امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، 22 اجر و ثواب والا معاملہ ہے۔ اس لیے اس کے اندر کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ کوئی اس کو فرض قرار دے کہ اس کے بغیر روزہ نہیں، یا اس کی تعداد پہ کوئی اتنی شدت کے فتوے لگانے شروع کر دے۔ پیارے نبی کی سنت معروف ہے اور امت کے لیے اجازت بھی ہے، آپ جتنی چاہے پڑھنا ہے پڑھ لو، لیکن آپ جو پڑھو گے وہ آپ کا عمل ہوگا۔ سنت کے مطابق عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور آپ نے اس کی فضیلت بیان کی۔ امام کے ساتھ شروع کر کے امام کے ساتھ اختتام تک پہنچیں گے تو آپ کو ساری رات کا قیام مل جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوتوں سے الگ۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله